السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد سے اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج کا ہمارا پروگرام گزشتہ رات والے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے۔ ساؤتھ ایشین ویمن الائنس آف کمیونٹی لیڈرز یعنی جنوبی ایشیا میں کمیونٹی لیڈرز خواتین کا اتحاد کے حوالے سے جو اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی، اس کی شرکاء کے ساتھ ہم نے یہ بات چیت کی۔ گزشتہ رات کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ترقی کے حوالے سے، گزشتہ رات کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی لوگ کس طرح سے آپس میں میل جول رکھ سکتے ہیں اور ان خواتین کا پاکستان میں آ کر کیا امپریشن تھا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے امن کے حوالے سے، مفاہمت کے حوالے سے، اور امن ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ پریسائز ڈسکشن ہوگی۔ آج کی مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کمال صاحبہ، یہ آواز کی لیڈ پرسن ہیں، اور ناظرین اس کانفرنس میں یعنی کہ جنوبی ایشیا کی خواتین کو اسلام آباد میں لانے کے لیے ان کا ہی مرکزی کردار ہے۔ بہت شکریہ آمنہ جی، آپ وقت نکالا۔ ریحانہ رائے وال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل رات بھی ناظرین موجود تھیں، ذرا امن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسی طرح سے سمیرہ حمیدی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، گزشتہ پروگرام میں بھی موجود تھیں۔ آج ان سے امن کے حوالے سے بات کریں گے، مفاہمت کے حوالے سے بات کریں گے، اور خود یہ گزشتہ رات کہہ رہی تھیں کہ امن و مفاہمت افغانستان کے لیے ضروری ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں چوتھی مہمان جوائن کر رہی ہیں کرسٹی جوشی صاحبہ، نیپال سے تشریف لائی ہیں۔ کرسٹی جوشی مالا، آپ سبا آرگنائزیشن سے تعلق رکھتی ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ آمنہ کمال صاحبہ، ظاہر ہے جب آپ ارینج کر رہی تھیں آپ کو بڑا مسئلہ ہوگا کہ یہ مہمان باہر سے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، ان کے ویزے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، ان کے اگر ویزے لگ گئے ہیں تو ان کے ٹریول ڈاکیومنٹس پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں جب ملکوں کے درمیان امن نہیں ہوتا، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو کس طرح سے خواتین، جنوبی ایشیا کی خواتین اس امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو 2 دن کی کانفرنس ہوئی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امن جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہونا زیادہ ضروری ہے، اور اگر نیت میں امن ہے، پیسفل تھاٹ ہے، تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو مشکلات ہیں وہ اس کو ہم اوورکم کر لیتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا کہ ویزوں کا مسئلہ، کیونکہ ممالک میں ایک سچویشن ہے، تناؤ ہے، تو وہ آسان نہیں تھا۔ ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہم آگے لے کے جا سکیں گے، نہیں لے کے جا سکیں گے۔ روز ایک سوچ تھی کہ کیا کریں، غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ بالکل، مگر مطلب جیسے انڈیا کا ہم سوچ رہے تھے تو ریحانہ جی کا میرے پاس میسج آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ویزا ہو گیا، ہم نے خود کرا لیا۔ تو ان سے زیادہ آپ کو خوشی ہوئی؟ ان سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی وجہ سے، چونکہ ہم یہ کام امن کے لیے کرنے جا رہے تھے، خواتین کو اکٹھا کرنا جا رہے تھے، تو وہ حالات ایسے پیدا ہوتے چلے گئے جہاں ویزے بھی کوئی مسائل نہیں رہے، جہاں چیزیں اور بھی نہیں رہیں۔ میرے خیال میں جو پیس ان دس ریجن ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، ہم لوگوں کے نظریے بہت ملتے جلتے ہیں، ہم ایک خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب یہ ایک آواز ہو کے اٹھتی ہے تو دنیا میں بہت زیادہ گونج اٹھے گی اس کی۔ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر جب امن ہو، لوگ آسانی سے آ جا سکیں، آپس میں بیٹھ کے بات کر سکیں، اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں، اپنے مسائل کے خود حل ڈھونڈ سکیں اور ان کے لیے کچھ کر سکیں، تو وہ میرے خیال میں بہت ایک لازمی چیز ہے، بہت ضروری ہے۔ ریحانہ رائے والا جی، امن کی ہم بات کر رہے ہیں، عوامی ترقی ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، یا جس طرح آپ کی تنظیم ہے سیلف امپلائڈ ویمن ایسوسی ایشن، سیلف امپلائمنٹ کے لیے معاشرے میں امن کا ہونا، معاشروں میں امن کا ہونا، ملکوں کے درمیان امن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ احساس بھارت میں کتنا پایا جاتا ہے؟ یہ احساس ہمیں یہی ہے کہ اگر جو ہمارے بیچ میں جو لوگ ہیں ان کے اس میں
ان کو اگر کام ملے ان کی ترقی ہوگی، اور خاص کر کے بہنوں کی جب ترقی ہوتی ہے، بہنوں کے ہاتھ میں خواتین کی ترقی ہوتی ہے، خواتین کے ہاتھ میں جب کام آتا ہے. جیسے کہ میں بات کروں تو ہمارا جو کام ہم نے افغانستان میں کیا ہے، جو وار افیکٹڈ بہنیں تھیں، خواتین تھیں، اینڈ شری لنکا میں ہم نے جو کام کیا ہے وار افیکٹڈ خواتینوں کے لیے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس جو ویڈوز تھے، وہ جن کے پاس پورا گھر چلانے کی جوابداری تھی، ان کے بچے تھے یا تو ڈیسیبلڈ ہسبینڈز تھے، تو ان کے اوپر اپنے اوپر ان خواتینوں کے اوپر ایک جوابداری تھی، اور وہ جوابداری کو لے کے ان کے پاس جو تھوڑی بہت جو سکیلز ہیں ان کو لے کے ان کو کام کرنا ہے، ان کی سکیلز بڑھانی ہے، ان کا ایمپاورمنٹ کرنا ہے، ان کا روزگار بڑھانا ہے. تو یہ ساری جب چیزیں ایک بڑھتی ہے تو ایک فیملی کی ترقی ہوتی ہے. فیملی کی ترقی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ایجوکیشن بڑھتا ہے، جو یوتھ ہوتا ہے، جو یوان ہوتے ہیں، یوتھ میں جب ایمپاورمنٹ آتا ہے اور یوتھ سکسیسفل ہوتا ہے تو اس سے جو ہے آپ ایک بنیادی نقطہ تو بیان کر گئیں کہ شری لنکا میں بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے اور افغانستان میں بھی کیا ہے. آپ کی تنظیم نے سیلف امپلائمنٹ ویمن ایسوسی ایشن میں، چونکہ حمیدی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، سمیرہ حمیدی صاحبہ، افغانستان کے کانٹیکس میں آپ کی آرگنائزیشن کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے امن کے لیے؟ افغانستان کے کانٹیکس میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا انوبھو رہا ہے، جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیسے بہنوں کو کام چاہیے، کیونکہ ان کو گھر چلانا ہے، ان کو معاشرہ چلانا ہے، سوسائٹی چلانی ہے. جب بہنوں کے ہاتھ میں کام آتا ہے تو ان کا اپنا گھر سیکیور ہوتا ہے، ان کی فیملی سیکیور ہوتی ہے. بنیادی بات تو سیکیورٹی آ گئی نا، بنیادی بات سیکیورٹی آ گئی. سمیرہ حمیدی صاحبہ، ظاہر افغانستان میں امن کا قیام ابھی تک ایک خواب ہے کہ مکمل امن آئے، پرفیکٹ امن آئے، خواتین ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، سب امن سے رہیں. امن کا مسئلہ ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھیں ہمارے گزشتہ پروگرام میں کہ افغانستان میں مفاہمت بھی ابھی آگے نہیں بڑھی. خواتین مفاہمتی عمل سے کیا غیر مطمئن ہے افغانستان میں جو چلتا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو امن کا ڈسکشن ہے وہ خواتین کے لیے افغانستان میں بہت سینسیٹیو ہے، بہت حساس ہے، کیونکہ جو ہماری گورنمنٹ جن کے ساتھ امن کی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ وہی گروپ ہے جنہوں نے بہت زیادہ ایک ڈارک ٹائم دیا تھا لیڈیز کو، وومن کو. تو اس لیے جو بھی اسٹیپس لیا جاتا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ گورنمنٹ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی جو نیگوشیشن ہے وہ عورتوں کی، خواتین کی رائٹس پہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ایک سینس آف انسرٹنٹی ہمیشہ رہتی ہے کہ کیا یہ نہ ہو کہ جو اچیومنٹس ہے وومن کی، جو ترقی ہوئی ہے افغان وومن کی پچھلے 16 سالوں میں، وہ کمپرومائز نہ ہو جائے. تو اس کی وجہ سے، کیونکہ ابھی تک اس ترقی کے کمپرومائز کو، یعنی ترقی کے ریورس ہونے کو، ترقی کو واپس جانے میں کیا خطرات کیا ہیں پھر؟ ابھی جو فار ایگزامپل جو طالبان ہے وہ میرے خیال میں ابھی بھی اور خواتین کے حقوق پہ وہ بلیو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خواتین کو گھر میں ہونا چاہیے، ان کو باہر نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹریول فار ایگزامپل نہیں کر سکتے، وہ سیاست میں، پولیٹکس میں نہیں رہ سکتے. انفارچونیٹلی کچھ خواتین، کیا یہ سوچ مفاہمت میں بھی رکاوٹ ہے، مفاہمتی عمل میں، ریکنسیلیشن میں؟ دیکھیے، یہ بہت مشکل ہے کہ میں آپ سے کہوں، کیونکہ میں پارٹ آف مفاہمت میں نہیں رہ چکی ہوں، لیکن سینس ہمارا یہی ہے کہ جب تک ہم ٹیبل کے گرد میں نہ ہو، جب تک ہم نیگوشیشن کے ٹیبل پہ نہ ہو، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم خواتین یعنی پارٹیسپیشن مانگ رہی ہیں مفاہمتی عمل کے، جو مذاکرات ہیں، جو میز لگتی ہے ڈسکشن کی، اس میں. سرشتی جی، آپ نیپال سے آئی ہیں، موسٹ ویلکم ٹو پاکستان. لیکن یہاں آپ نے خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کیا. آپ کی تو تنظیم کا نام ہی صبا ہے، باد صبا بڑا اچھا لفظ ہے ہماری اردو میں. امن کے حوالے سے جب ساؤتھ ایشیا میں ٹینشن بڑھتی ہے، ملکوں کے درمیان مختلف
معاملات پر تضادات سامنے آتے ہیں اور ان کے درمیان پھر تناؤ بڑھ جاتا ہے. کیا فیلنگ ہوتی ہے خواتین کی؟ مجھے لگتا ہے کہ جب ٹینشن بڑھتی ہے تو سب سے افیکٹ خواتین ہی ہوتی ہیں. وہ چاہے بنگلہ دیش میں ہو، افغانستان میں ہو، نیپال میں ہو، جہاں بھی ہو ساؤتھ ایشیا میں. لیکن ہمارا دل ایک ہی ہے، پرابلمز ایک ہی ہے، تو جب ایک کو چھید ہوتا ہے تو سب کو ہمیں درد ہوتا ہے. یعنی کسی کو زخم ہوتا ہے تو درد سب کو ہوتا ہے. یہ جنوبی ایشیا کی خواتین کی آواز ہے ناظرین. تو اس حوالے ہمیں بہت، جیسے کہ کہیں کوئی ڈیزاسٹر بھی ہو کہیں پہ، پاکستان میں جب ارتھ ہوا، نیپال میں ارتھ ہوا، سونامی آیا، تو لگتا ہے کہ ہمارے ہی پریوار میں کچھ ہوا ہے، ہمارے فیملی میں کچھ ہوا ہے. تو اس حساب سے ہم پیپل ٹو پیپل بہت کانٹیکٹ ہے. تو پیس بہت ضروری ہے، پری ریکویزٹ ہے ہمارے آگے چلنے کے لیے. امن پری ریکویزٹ ہے جنوبی ایشیا کے معاشروں کو آگے بڑھانے کے لیے. ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے. جس تناؤ کی بات سرشٹی جی کر رہی تھیں، اسی تناؤ کو اگر ہم ملکوں کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو کیا خواتین اپنی فیلنگز رکھتی ہیں، اسی نقطوں کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روبرو آپ دیکھ رہے ہیں اور جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک سے آئی ہوئی خواتین کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جب امن کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، جب تناؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر خواتین کے احساسات کیا ہوتے ہیں اور پھر خواتین اس تناؤ کو، اس خطرے کو، جنگ کے منڈلاتے ہوئے بادلوں کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. امنہ کمال جی، اگر ہم بات کریں اپنے بارڈرز کی، افغانستان سے بارڈر ہوں یا انڈیا کے ساتھ بارڈرز ہوں، تناؤ رہ جاتا ہے. مثلا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ ہو جاتی ہے، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہوتی ہے، بچے، خواتین سب متاثر ہوتے ہیں. یہ کس حد تک جنوبی ایشیا میں امن کے لیے خطرات برقرار رکھنے کا موجب ہے اور کس حد تک جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلاتے رہتے ہیں؟ آبویسلی جب تناؤ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے کہ شاید جنگ ہونے لگی ہے یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے بارڈر پہ، تو ہم سب پہ اثر ہوتا ہے اس کا. مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی فکر کرتی ہیں، obviously اپنے شوہروں کی فکر کرتی ہیں، اپنے گھر کی فکر کرتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی فکر کرتی ہیں، اپنی سراؤنڈنگز کی، اپنے ارد گرد کی، اور یہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر پورے ملک کی فکر کرتی ہیں. ایک بات جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ خواتین جو ہیں پورے دنیا میں اور ہمارے ملک میں پاپولیشن کا آلموسٹ 50% ہے. اس کا مطلب ہے کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ خواتین ہیں. جی ہاں، آلموسٹ. تو اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ آدھا پاکستان بھی اثر میں آتا ہے، متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں اتنی ہی فکر ہے جتنی کہ کسی اور کو ہوگی. ہمیں شاید ذرا زیادہ فکر ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے ساتھ. تو میرے خیال میں امن کی بہت ضرورت ہے. میں تھوڑا سا آپ کی جو پیس کی بات ہے اس کو تھوڑا سا آگے اس طرح لے کر جاؤں گی کہ جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں وہ صرف وار نہیں ہے، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں وار نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے ممالک کے اندر میں اور معاشروں میں بھی امن کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں بھی ایک امن کی ضرورت ہے. جب ہم اپنی پرسنالٹیز میں امن لے آئیں گے، اپنے معاشرے میں جب امن لے آئیں گے تو پھر نیبرز کے ساتھ بھی یا آگے جو ہمارے لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی ہماری جو یہ ایک پرسنالٹی بلڈ ہو جائے گی تو ہم امن آگے لے جائیں گے. اور جب پیس ہوتی ہے اور ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کہ ہمیں اپنی حفاظت کی پریشانی کرنی ہے یا اپنے لوگوں کی، تو پھر ہم آگے ترقی کی سوچ سکتے ہیں. دیکھیں نا، وہی پری ریکوزٹ آ گیا کہ امن ہوگا تو ترقی آئے گی. ریحانہ جی، امن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تناؤ کی بات انہوں نے کی. جب ملکوں میں تناؤ بڑھ جاتا ہے، ہمسایوں میں یا جنوبی ایشیا میں، پاکستان، انڈیا میں تناؤ رہ جاتا ہے، جب تناؤ بڑھنے لگتا ہے، ٹینشن بڑھنے لگتی ہے، تو خواتین کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس وقت ایفیکٹس کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟
میں جو بات کروں گی وہ آمینہ جی کی بات کو اور سرشٹی جی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ خواتین کی زندگی اثر کرتی ہے، اینڈ اس میں جو یہ بتاؤں گی کہ کسی بھی کانفلکٹ کے بعد پیس آئے وہ ضروری نہیں ہے، پر پیس کیسے پہلے ہو سکتا ہے. تو وہ جو پہلے ہو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا بہنوں کے جو ادارے ہیں اس کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں. اینڈ دین اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو جیسے سرشٹی جی نے بتایا ارتھ کویک آتا ہے، تو ہمارا یہ انوبھو رہا ہے کہ جب نیپال میں ارتھ کویک ہوا، انڈیا میں ارتھ کویک 2001 میں آیا تھا، تو ان کی جو افیکٹ کی ہوئی گجرات والے جہاں سے آپ آئی ہیں، وہ جو ان کی جو افیکٹڈ بہنیں تھیں انہوں نے کیسے وہ اس افیکٹ سے باہر نکلے. تو وہ جو سسٹرہڈ ہم جو بولتے ہیں، خواتین سے ملنا اور گراس روٹ لیڈرشپ کا جو ملنا ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ جب نیپال میں ارتھ کویک آیا تو ہمارے یہاں سے جو بہنیں اپنے آپ کو اس سے کیسے باہر نکالا، تو وہ ترنت سے چلی گئی نیپال میں کام کرنے کے لیے کہ ہاں ان بہنوں کو کیا چاہیے اور کیسے ان کو اس جو سچویشن ہے وہاں سے باہر نکالنا ہے. تو وہ جو وومن ٹو وومن سسٹرہڈ جسے ہم بولتے ہیں وہ بہت اچھے سے آگے چلتا ہے. پیپل ٹو پیپل سے ہٹ کے وومن ٹو وومن بڑا ضروری ہے پیس کے لیے. سمیرہ جی، امن کی ہم بات کر رہے ہیں اور پرائمریلی جو ملکوں کے درمیان تناؤ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے معاشروں میں امن آئے گا تو ملکوں میں امن آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے کانٹیکس میں جب مفاہمت کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، پاکستان بھی بار بار کہتا رہا کہ ہم افغانستان میں مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے ہم پورا عزم رکھتے ہیں. بڑا عرصہ یہ چلتا رہا، ملاقات بھی ہوئی، آپ کو یاد ہوگا مری میں آپ کے طالبان اور آپ کی حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن پھر یہ عمل رک گیا. افغان خواتین اس مفاہمتی عمل کے رکنے پر کیا سوچ رکھتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو جو مری میں مفاہمت ہوئی تھی، نیگوشیشن ہوئی تھی، خواتین جو ہے انہوں نے وہ نہیں تھے، تو اس لیے ہم بہت زیادہ ہماری بہت زیادہ کمپلینس رہی ہے اس کے بارے میں. ابھی جو ہم سوچتے ہیں جو سلسلہ رکا ہوا ہے، جی جو سلسلہ رکا ہوا ہے، میرے خیال میں سب سوچتے ہیں کہ ضروری ہے، پیس ضروری ہے ہمارے لیے، ریجن کے لیے ضروری ہے اور ہماری کنٹری کے لیے مسٹ ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں اور ہم جو بات چیت کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پیس ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اگر پیس لوگوں کے جانب سے نہ ہو، پیپل جو ہے وہ ان کے جو آئیڈیاز ہے، ان کی جو نظرات ہے وہ شامل نہ ہو، وہ ناکام رہے گا. ایک جو ریزن ہے جو افغانستان پیس پروسیس ابھی تک سکسیسفل نہیں رہی ہے، یہی ہے کہ لوگوں کا شامل ہونا بہت ویک ہے، بہت ضعیف ہے. انکلوسیو پیس میں لوگوں کی اپینین ہو، لوگ شامل ہوں. بالکل. اور اس میں جب میں لوگ کہتی ہوں، اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہے ڈائریکٹلی، آٹومیٹکلی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں 34 پروونسز ہے اور 34 پروونسز میں ڈائیورسٹی ہے، مختلف افکار ہے، مختلف سوچ ہے، پیس کو، امن کو مختلف نظریوں سے دیکھا جاتا ہے. تو جب تک یہ نہ ہو کہ لوگ شامل ہو، لوگ پیس کا ڈیفینیشن نہ دے، میرے خیال میں جو پیس پروسیس افغانستان میں پولیٹیکل اسٹیٹس میں رہی ہے وہ ناکام ہوگی، کامیاب نہیں ہو سکتا. سرشٹی جی، کانٹیکسٹ یہی ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارڈرز پر ٹینشن رہتی ہے، جنوبی ایشیا کے بارڈرز پر فائرنگ بھی ہوتی رہتی ہے، جنوبی ایشیا کے اوپر جنگ کے خطرات، جنگ کے بادل بھی آ جاتے ہیں. اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ کی آرگنائزیشن ہے، آپ آج اس الائنس کا حصہ ہیں. یہ الائنس، اس طرح کی کانفرنسز کتنا حکومتوں کو پریشرائز کر سکتی ہیں کہ جنگ چھوڑیں، جنگ کی دھمکی چھوڑیں، امن کی بات کریں، لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو امن دیں تاکہ ترقی ہے؟ ضرور پریشرائز کی بات کی معلوم نہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں کہ تھنکنگ میں تھوڑا چینج لے آئیں اور ون ون سچویشن جو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہم
ان کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ گراس روٹس کا اتنا طاقت ہے, اتنا شکتی ہے کہ ہم اگر پورا دل سے اس کو نا ہم ایک ٹول بنا کے آگے چلیں گے تو میٹرو پالیسیز میں ہو یا پولیٹیشنز کو بھی ہو, ہم تھوڑا پریشرائز کر سکتے ہیں اگر ساتھ میں ہو تو. ون ون کی آپ بات کر رہی ہیں, بڑا اچھا آئیڈیل سولوشن ہے. ون ون تو تب پیدا ہوتا ہے جب ملک آپس میں بات کریں, ان کے حکام آفیشلز بیٹھ کے بات چیت کریں. یہاں تو وہ بھی اب کلچر نہیں رہا. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا عرصہ ٹاکس ہوتی نہیں, آج کل رکی ہوئی ہیں. تو ہاؤ ٹو ریچ ٹو دیٹ کنکلوژن جہاں پر ابھی وہ بیسک جو کام ہے وہ بھی نہیں ہو رہا؟ شاید میں وہ پوزیشن میں نہ ہوں جو نہیں, آپ کی رائے جاننا چاہ رہے بٹ ہیں. مجھے لگتا ہے نا اسپیشلی وتھ صباز کیس ہم اکنامک امپاورمنٹ کے لیے گراس روٹس لیول کے ہوم بیسڈ ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. جیسے سیوا انڈیا میں ہے ویسے صبا افغانستان سے لے کے شری لنکا مالدیوز تک سب میں ہیں ہم. تو جیسے گورنمنٹس کے اپنا سٹینڈ ہے لیکن ہم وہ سٹینڈ کو افیکٹ ہمارے کام میں نہیں ہونے دیتے ہیں. ہم اسٹل وی کنٹینیو نا, ہم کام کرتے رہتے ہیں. ہمیں ایشو بیسڈ کام ہے ہمارا. ہم خواتین کو کیسے رچ بنائیں, کیسے ان کے ہاتھ میں پیسے 2-4 بچیں جو وہ اپنی سوچ میں, اپنے بچوں کی سوچ میں, اپنی فیملی کی سوچ میں بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ریپل افیکٹ جو کہتے ہیں اس حساب سے ہم کر رہے ہیں اور یہ باٹم اپ اپروچ ہے. تو ایک طرف اس کے لیے بھی دیکھیں نا, آپ رچ بنائیں خواتین کو, آپ اسپیسیفک ایشو پہ رہیں. جیسے سب کہہ رہے ہیں امن ہوگا تو یہ عمل آگے بڑھے گا. وہ تو ہے, اٹس مور لائک چکن پہلے یا ایگ پہلا. سو یو نو یہ رفتار چلتا رہے گا مجھے لگتا ہے, لیکن کہیں سے شروع تو ہونا ہے نا, کہیں سے شروع تو ہونا ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی عمل کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ خواتین چاہے اسلام آباد میں بیٹھیں یا وہ دہلی میں بیٹھیں یا وہ کابل میں بیٹھیں یا وہ کاٹھمنڈو میں بیٹھیں, وہ ڈھاکہ میں بیٹھیں, وہ تھمپو میں بیٹھیں, وہ مالدیو میں بیٹھیں یا کولمبو میں بیٹھیں, امن کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, اس نقطے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد سے, اور ہم جنوبی ایشیا سے تمام ممالک سے, یعنی بھارت سے بھی, یعنی افغانستان سے بھی, یعنی شری لنکا سے بھی, یعنی مالدیو سے بھی, یعنی بھوٹان سے بھی, یعنی نیپال سے بھی, یہاں اسلام آباد میں آئی ہوئی خواتین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خواتین کی ترقی ہو یا معاشرے کی ترقی ہو, تعلیم ہو یا صحت ہو, جب تک امن نہیں آئے گا آگے نہیں بڑھا جا سکتا. آمنہ کمال جی, اس طرح کی کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں. سارک سمٹ جب ہوتی ہے وہاں بھی سائیڈ پہ اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں. سارک سمٹ اسلام آباد میں ہونا تھی, نہیں ہو سکی, بٹ ہوپ فلی ہوگی کسی وقت. اس طرح کی کانفرنسز امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کوئی بات چیت ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی کانفرنسز کرتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہے. یہ کانفرنسز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں کہ کس کے ہم نے کوئی امن کے لیے یا کسی اور ترقیاتی کام کے لیے کوئی اگر ایسی اقدامات کیے ہیں تو کیا وہ ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے, نہیں ہوا ہے, ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں, وہ ہم سے کیا سیکھ سکتے ہیں, ہم ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اکٹھے کر سکتے ہیں, مل کے کر سکتے ہیں, جس سے ایک آواز زیادہ بلند ہوگی, ایک کام جو ہے وہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے اگر میں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے اور 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے, اور اگر بہت سے لوگ تالیاں بجائیں تو گونجتی ہے آواز, تو وہ ہمیں آواز جو ہے وہ اس کو گونج دینی ہے. مثلا اس کانفرنس میں کتنی تالیاں بجیں اور کتنی گونج آپ کو محسوس ہوئی؟ میرے خیال میں کہ اس کانفرنس میں ہم نے بہت ایسی باتیں کی ہیں جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک اپنے لیے کچھ کام تعین کر سکتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھ کے اگلے کچھ سالوں میں یہ کام کرنا ہے جس سے امن ہمارے اپنے ممالک میں, ہمارے اپنے گھر میں اور اس خطے میں فروغ دیا جا سکتا ہے, اور جو خواتین کا اس میں رول ہے وہ پلے کر سکتی ہیں. خواتین سب سے زیادہ اثر بھی رکھتی ہیں
اگر امن نہ ہو اسی طرح وہ ان کا رول اتنا ہی ضروری ہے یعنی امن کو لانے. امن نہ ہو تو ان پہ اثر بھی سب سے زیادہ پڑتا ہے اور اس لیے ان کا رول بھی بڑا کرٹیکل بنتا ہے اور میرے خیال میں بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں کیونکہ وہ جس نظریے کو لے کر آ رہی ہیں وہاں پر, وہ جن آئیڈیاز کو لے کر آ رہی ہیں, جس طریقے سے وہ بات کر سکتی ہیں اس کے بارے میں, وہ کمپلیمنٹ کر سکتا ہے اس کام کو جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے. ریحانہ رائے والا جی, آپ یہاں بھارت کی خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, امن کی ہم بات کر رہے ہیں, امن کے لیے کیا توقعات کیا ہیں خواتین کی, اور خواتین امن کے لیے کردار کیا ادا کر سکتی ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا خواتین جڑ کے کام کرتی ہیں, اور آگے جو ہم نے بات کی کہ خواتین کی جو اسپیشلی جب وومن کمیونٹی لیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جب وہ بنتے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا سبھا ہے, سیوا ہے, تو ہر ایک دیش میں سبھا ہے, تو ان سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کیسے ہم مین اسٹریم کریں, ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں, ان کو ہم مین اسٹریم میں لے کے آئیں, اینڈ دین ہاؤ کین وومن بی دا ریپرزینٹیٹیو فار دا پیس. سمیرہ حمیدی جی, افغانستان کے اندر امن ظاہر ہے پاکستان میں بھی بڑا انٹرسٹ کا میٹر ہے. پاکستان کے اندر ہر معاشرے کا ہر طبقہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن آئے گا. انٹر لنکڈ اگر امن ہے تو دونوں حکومتیں آج کل دور دور کیوں ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت سینسیٹیو اور پولیٹیکل ڈسکشن ہے جس کے بارے میں میں سول سوسائٹی ریپرزینٹیٹیو ہوں. میں تاثرات آپ کے جاننا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے آپ کابل سے آئی ہیں, آپ ادھر بیٹھتی ہیں, میں ایک پولیٹیکل ویو نہیں رکھ سکتی جو دو گورنمنٹ کے بیچ میں ٹینشن ہے, کیونکہ یہ بہت اوپن بھی نہیں ہے. ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, اور کیا ڈس ایگریمنٹس ہے جس کی وجہ سے دونوں گورنمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو ٹیررزم ہے, جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے, جو فائٹ اگینسٹ کانفلکٹ ہے, وہ ایک ضروری چیز ہے. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں ظاہر ہے اگر بہت سینسیٹیو میٹرز ہیں وہ نہیں ظاہر کرتی, بٹ یہاں جو میں بات کر رہا ہوں آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ سول سوسائٹی کی نمائندہ کی حیثیت سے ہیں. آخر سول سوسائٹی بھی تو کوئی سوچ تو رکھتی ہے کہ اگر ایک پرابلم ہے, اگر انٹریکشن نہیں ہو رہا سول سوسائٹی کی حد تک, تو سوچ یقیناً بنتی ہے. پاکستان میں بنتی ہے یہ سوچ, انڈیا میں بنتی ہے سوچ, نیپال میں بنتی ہے یہ سوچ. ڈیفینیٹلی ہمارا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا یہی ہے کہ ہم جو کانفلکٹ افغانستان میں ہے وہ ابھی ہم تحلیل کر چکے ہیں, انالائز کر چکے ہیں. جو لوگ ہیں ان کا ماننا یہی ہے کہ جو کانفلکٹ ہے افغانستان میں وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ لوگوں پہ اسپیشلی وومن پہ بے حد نیگیٹو اثر چھوڑ رہا ہے. یعنی حکومت ہی مرکزی کردار ادا کرے گی امن کے لیے. سرشتی جوشی ملا جی, آپ نیپال سے آئی ہیں. یہ ود ان کنٹریز جو کانفلکٹ ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آنا چاہیے. دنیا بہت ترقی کر گئی, ہم ابھی تک جنوبی ایشیا کے اپنے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ترقی کہاں سے آئے گی جب کانفلکٹس ختم نہیں ہوں گے؟ جی کہنا بہت آسان ہے, and I wish ایسا ہی ہو. ہم جیسے خواہش تو رکھ سکتے ہیں نا جی. خواہش رکھنا ضروری ہے, ڈریم کرنا ضروری ہے. اور جیسے کہ میرے اسٹاف میں فار ایگزامپل اگر کوئی ڈفرینسز ہو تو میں جب بھی کہتی ہوں گیٹ کے باہر چھوڑ کے آنا وہ ڈفرینسز ہو, کیونکہ جب ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو دوسرا سنرجی آتا ہے. اور ساؤتھ ایشیا آن دا ہول از لوزنگ آؤٹ. آپ نے جیسے فرمایا بہت آگے چل چکی ہے دنیا, تو ہم وہی پرانی باتیں لے کے دورا کے کتنے سال اور گھمانا ہے ہمیں. وہ ہمیں اپنے آپ سوچنے کی ضرورت ہے. اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ جنریشن. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ٹاپ آف دا ورلڈ سے ہم دیکھیں تو موسٹ پیس لونگ نیشن بھی تھا نیپال ایٹ ون پوائنٹ, اینڈ آئی وش اٹ اسٹل از نا, ابھی بھی ہو تو اچھا ہے. بٹ اس طرح سے پیس ایز اے میڈیم فار ڈیولپمنٹ, اس حساب سے اگر ہم دیکھیں اور ساتھ میں نا پرانے ڈفرینسز کو چھوڑ کے پولیٹیکلی وی مائٹ ناٹ بی ٹوگیدر, ریلیجیسلی شاید ہم ایک ہی نہ ہو, بٹ ہم سوشلی تو وہی لوگ ہیں نا. تو
जो ملتے جلتے معاشرے ہیں ہمارے, ملتے جلتے معاشرے ہیں. ون سینٹینس مجھے چاہیے, آپ ساؤتھ ایشیا خواتین کا کیا میسج محسوس کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے یہ سارے ساؤتھ ایشیا سے خواتین آئی ہیں. ان کا میسج محسوس نہیں بلکہ سن رہی ہوں, اور وہ یہی ہے کہ اس طرح کی جو ہم اپرچونٹیز فار کانورسیشن, آپس میں بات چیت کرنے کے مواقع ہمیں زیادہ کرنے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایسی کانفرنسز ہوں یا چھوٹے چھوٹے ایسے مواقع ہوں وہ پیدا کرنے بہت ضروری ہیں, جہاں ہم ایک دوسرے سے مل سکیں, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکیں اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت لاؤڈ وائس آئی ہے. لاؤڈ وائس آئی ہے. آپ بھارت سے آئی ہیں, کیا پاکستانی خواتین کے لیے پیغام ہے آپ کا؟ بہنوں کے دوارا ہم وکاس کی اور کیسے جائیں اور اس کو امن کی طرف کیسے لے کے جائیں, یعنی خواتین کو ساتھ لے کر, خواتین کو ساتھ لے کر ترقی کے لیے امن کی طرف کیسے بڑھا جائے, خواتین کی لیڈرشپ میں. دیٹس واٹ یو وانٹ ٹو سے. آپ کا کیا میسج ہے پاکستانی خواتین کے لیے امن کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے, پارٹنرشپ کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ہم بہت سارے چیزیں ہیں کہ شیئر کر رہے ہیں. وی ہیو سملیرٹیز, وی شیئر دا سیم پین, وی شیئر دا سیم جوائے, وی ہیو سیم اسٹرگل. تو یہی جو سارے سملیرٹیز ہے, اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کام کر لیں, میرے خیال میں ہم شاید جلدی نہ ہو نہیں لیکن دور میں کافی اثر گزار ہو اپنے گورنمنٹس کے اوپر, پالیسیز کے اوپر اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. شریستی جوشی ملا جی, آپ نیپال سے آئی ہیں, کیا میسج ہے پاکستانی خواتین کے لیے, پاکستانی معاشرے کے لیے آپ کی طرف سے؟ کہنا تو بہت سارا چیز ہے, لیکن ایک لائن میں کہنا ہے تو ہم سب ایک ہیں اور ہمارا سب ایک ہی سپنا ہے, ایک ہی ڈریم ہے. تو اپنے اپنے کندھوں دے گے تو ہم وی کین شیئر آر سوروز, وی کین شیئر آر ہیپینس. ہم سب خوشی بھی بانٹ سکتے ہیں, دکھ بھی بانٹ سکتے ہیں, لیکن خواتینوں کو ایک جٹ ہو کے آگے چلنا ہے. وی ہول ہاف دا اسکائی کہتے ہیں, صرف آکاش نہیں زمین بھی ہمارا ہاف ہے, صرف ساتھ میں چلنا چاہیے تو سب کچھ اچیویبل. بہت شکریہ شریستی جوشی ملا, نیپال سے آپ تشریف لائیں. حمیرہ حمیدی صاحبہ آپ کابل سے آئی ہیں, بہت شکریہ. ریحانہ رائے والا جی بہت شکریہ. آمنہ کمال جی بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئیں. ناظرین, یہ صرف اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں خواتین نہیں ہیں جو 2 دن ہم نے ان کی باتیں سنائیں, یہ کمیونٹی لیڈرز ہیں. یہ ساؤتھ ایشین ویمن الائنس آف کمیونٹی لیڈرز کی کانفرنس میں آئی ہیں. یہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سارا ایک سینتھسز کرکس لائی ہیں اپنے جیسی سوچ رکھنے والوں اور اپنے جیسی نہ سوچ رکھنے والوں کا. ہم نے پریسائزلی کوشش کی کہ امن اور ترقی جو کہ ابھی تک جنوبی ایشیا میں ایک خواب ہے, خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور خواتین اس حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.